أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو. کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا. تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے. اس کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑتا ہے جو اس نے کیا. اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اے رب ہمارے، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھارا جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر. اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں. اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو، اور رحم کر ہم پر. تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر. تو یہ آخری دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی. چونکہ پیچھے احکام تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، تو آخر میں یہاں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے جی کہ رسول اس پر ایمان لائے. اور سب سے پہلا مکلف ایمان کا کون ہوتا ہے؟ رسول ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے ایمان کی اس آیت میں تصریح فرمائی کہ رسول مانتے ہیں اس چیز کو جو ان کی طرف اتارا ان کے رب کی طرف سے، اور اس طرح کیا ہے باقی مومنین بھی مانتے ہیں. تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم ہے کہ اسپیشلی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا علیحدہ طور پر. باقی دوسرے مسلمان بھی کیا ہے ایمان لائے ہیں. عطف کیا جا رہا ہے تو عطف تابع ہوتا ہے، تو مطلب اصل جو ایمان رسول کا ہے اور اس طرح مومنین کا ہے تو نفس ایمان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. البتہ آگے جو فرق ہے تو وہ درجات کے اعتبار سے، کیونکہ نبی کا ایمان مشاہدہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے سننے کی وجہ سے، جبریل امین سے سننے کی وجہ سے، لیکن مومنین کا ایمان ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی وجہ سے، آپ کو دیکھا سنا جی، تو گویا ان کا ایمان بالغیب ہے. تو بہرحال یہاں تک یہ ذکر فرمایا. آگے اسی ایمان کی تفصیل فرما دی کہ کس کس کی چیز پر ایمان لاتے ہیں. تو فرمایا کل آمن باللہ، سارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومنین اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر. اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، موجود ہے جی، اور وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے. اس طرح فرشتوں کے ساتھ ایمان کہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا حکم ہے اس پر پورے وہ چل رہے ہیں اور کاموں میں لگے ہیں. وکتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ساری سچی تھیں اور حق تھیں اور اس زمانے کے لیے پوری ہدایت تھی. ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. تو رسول جتنے بھی اللہ نے بھیجے سب کے سب سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا پہنچانے والے تھے. آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم نہیں تفریق کرتے جی رسولوں میں سے کسی کے درمیان. ایسا نہیں کرتے جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ بعضوں کو مانتے تھے بعضوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ہم تمام اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتے ہیں جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں. تو عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے.
یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اس کا عطف آمن رسول پر ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے رسول بھی اور مومن بھی، اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ سمعنا یعنی ہم نے جو کچھ آپ کے حکم ہے اس کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی، جی غفرانہ کا، تو لہذا ہمیں مغفرت چاہیے، جی یعنی طلبنا غفرانہ کا، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اے ہمارے رب، جی وإلیک المصیر، اور آخر کار تیرے دربار میں جانا ہے۔ تو یہ گویا مسلمانوں کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ اور یہ بھی بات ہو سکتی جیسے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام کو جب پہلی آیت سے کیا ہے فکر لائق ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا بس یہی کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، تو آپ نے ایسے بتایا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ آگے پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو اس کا مفہوم تھوڑا پچھلے درس میں تھوڑا سا ذکر ہو چکا تھا، تو مطلب واضح ہے کہ جتنی کسی کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو کیا مکلف بناتے ہیں اور اتنے احکام دیتے ہیں جو وہ کر سکے، ایسا حکم اللہ نہیں دیتے جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ آگے فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے خود کمایا، یعنی اپنے ارادے سے جو کیا ہے جی اس کو ثواب ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف بھی وہی ہے جو اس نے کیا ہے ارادے سے کسب کیا، خود ارادے سے جو کرے گا اس کا وبال برائی کا اس پر پڑے گا۔ جی تو یہاں تک یہ ذکر فرمایا۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا سکھائی، یعنی گویا یہاں مقدر قولو، جی اے مومنو تم یہ دعا کیا کرو ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، جی تو بھولنا چوکنا مطلب پہلی صورت میں بھول کر ہو جائے، اور اخطانہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں سے عصیان مراد ہے، جو گناہ غلطی سے ہو گئے ہیں جی تو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلے تو گناہوں کی معافی کا طلب کیا، اس کے بعد اگلی دعا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، ایسا بوجھ نہ رکھ جی جو جیسا کہ پہلے لوگوں پر آپ نے رکھا تھا۔ اسر کہتے ہیں ایسے حکم کو جو انتہائی مشقت والا ہو، تکلیف دہ ہو، جی جیسے بنو اسرائیل پر رکھے گئے تھے، مثلا وہ کیا ہے مال میں سے چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، اس طرح کپڑا اگر ناپاک ہو گیا تو پانی سے وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس کو کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا، اس طرح اور بھی کئی احکام شاقہ ان پر آئے تھے۔ تو ہمیں دعا سکھائے گی تم یہ دعا کرو اے اللہ ایسے احکام ہمارے اوپر نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم سے نہ اٹھوا وہ چیز جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جی تو اس سے مراد کیا ہے مشکل احکام بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی قوموں پر جو بڑے بڑے عذاب آئے نا جی، اور جو ہی وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو اسی وقت کیا ہے ان کی گرفت ہو جاتی، عذاب آ جاتا، جی تو اس کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ایسی سخت بھاری جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں جو ہم اٹھا ہی نہ سکیں۔ آگے دعا میں یہ فرمایا واعف عنا، جی اللہ ہمیں معاف کر دے، مٹا دے ہمارے گناہوں کو، واغفر لنا ہمیں معاف بھی کر دے، اور ورحمنا اور ہم پر رحم بھی کر دے۔ مراد یہ ہے کہ گناہ مٹا بھی دے، معاف بھی کر دے، اور پھر معافی کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کر دے۔ ہم قابل تو نہیں تھے کسی چیز کے، لیکن تو اپنی رحمت سے ہمیں بہت کچھ عطا کر دے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مولا آقا ہے، تو فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اور ان پر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ کیا ہے ختم کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ہمیں سکھائے۔ لیکن یہ دو آیتیں جو آخری ہیں ان کے بڑے فضائل آتے ہیں احادیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے، تو چند حدیثیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کو سن کر اس پر کیا عمل کیا جائے۔ تو ایک حدیث میں یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں آخری تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ تو جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں،
اور ایک اور روایت میں ہے، امام بہقی وغیرہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ تو اس وجہ سے ان آیتوں کو فرمایا سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورۃ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ تو بہرحال ان احادیث اور کے روشنی میں کوشش کرنی چاہیے، عادت پکی ڈالنی چاہیے کہ انسان سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرماؤ، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں سارے کے سارے نازل کیے اور ہم نے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔